بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دے عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس کو رحمت مقام میں اس وقت تلاوت کی ہے، یہ مقام عالی شان اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن کا 15واں سپارہ سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل۔ احباب و حاضرین،
اج دا اے عظیم الشان تبلیغی و اصلاحی پروگرام جو کہ محترم بھائی حافظ محمد امجد صاحب کے حفظ قرآن مکمل کرن دی خوشی کے موقع تے منعقد کیتا گیا. دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالی اس بھائی دی زندگی اندر علم و عمل اندر برکت نازل فرمائے اور اس پروگرام دیا محنت کوشاں کاوشاں کرنے والے محترم بھائی زاہد صاحب و دیگر انہاں دے رفقاء اور معاونین منتظمین مقررین سامعین اللہ تمام دا اونا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے. میرے ذمہ عنوان لگایا گیا کہ حقوق الوالدین والدین دی شان و عظمت کے حوالے نال چند گزارشات کرنی ہے. تو میں انشاءاللہ اپنے موضوع کے تحت چند گزارشات مصاحبات کے پیش خدمت کرنا چاہوں گا. بس ذرا ہوشیار بیدار ہو کے جاگ کے بیٹھے جے زیادہ وقت تھوڑا نہیں لواں گا. تسی ماشاءاللہ میٹھی نیند چھڑ کے آئے ہو, اجینا وقت بھی زیادہ نہیں ہویا تے جاگ کے ہوشیار بیدار ہو کے بیٹھے جے. اللہ ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے. میں کوشش کراں گا چونکہ تکمیل حفظ القرآن کا موقع ہے تو میں چاہاں گا کہ قرآن کثرت نال پڑھا. تہاڈا کو سنن دا پروگرام ہے بھی انشاءاللہ تسی سنو گے تے سنو گے سناں گے تو فیصلہ کر لینے آ. ہاتھ کھڑا کرو گے بھلا جڑے جڑے سو جان گے. اللہ تہاڈا سنن والے دا سننا قبول فرمائے تے سون والے دا سونا قبول فرمائے. آمین. اور میں قرآن پڑھا تے محبت پیار کا ثبوت دے دیا پتہ کی کہنا تسا نہیں اینی گناہ گار نہیں کرنی ہے. آغاز ہے تے اے حال ہے کی کہو گے سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنا پتہ کی ملے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اللہ اودا جنت کے اندر ایک درخت لگا دے اور اس درخت کی چھاں اتنی ہے کہ عربی نسل گھوڑا 100 سال تک دوڑایا جائے سفر کرتا ہے. آقا فرماتے ہیں 100 سال تک گھوڑا دوڑتا جائے دوڑتا جائے دوڑتا جائے 100 سال لگ جان گے پر اس درخت کی چھاں پھر بھی نہیں ختم ہوئی. ایک کی جاننا ملے گا سبحان اللہ. اور مانا بھی بڑا پیارا ہے. ایدہ مانا ہے اللہ تو پاک ہے اللہ تو تھوڑے تھوڑے منہ ذرا کھولو پچھلے ساتھی بھی کھولو منہ تھوڑے جی اللہ تو پاک ہے. جدو بار بار اللہ کو پاک پاک کہو گے منو دی رحمت ہے یقین ہے اطمینان ہے کہ اللہ بھی اعلان کر سکتا ہے اور بار بار منو پاک کہنے والے ہو جاؤ میں تمہاروں بھی گناہ تو پاک کر دی. سبحان اللہ. اصلیت کا سبحان اللہ کہنا. اور جدو میری زبان دے میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمینہ دے لال پیغمبر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات کے سردار میرے اور تمہارے دلوں کی رونق اور بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آئے گا تو کوئی زبان خاموش نہ رہے. آقا کے درود پاک پڑھنا ہے. حضرات جڑی میں آیت پڑھی ہے جو آیات تو ہمارے سامنے میں تلاوت کی نے
یہ اندر اللہ نے دو اہم مسئلے بیان کیتے ہیں، اہم ترین اہم الاہم مسئلے کی وضاحت کی ہے۔ روزانہ سن لو اللہ کا قرآن، قرآن دل لگا کے سنیا کرو۔ قرآن کا سننا باعث رحمت ہے، یہ پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے، یہ عمل کرنا باعث نجات ہے۔ اللہ سنو قرآن دے نال پیار نصیب فرما دے۔ قرآن کہہ رہا ہے سپارہ 15واں سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے۔ گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ لیا جے، تسلیہ کر لیا جے، مسئلے حل ہو جائیں گے، شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے اور کسی نتیجے کے پہنچ کے ٹر جایا جائے۔ آوازوں دیے اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ترجمہ کیے بیان کرے جاتے اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور لوگوں تمہارے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ فرض کر دیتا ہے، فیصلہ کر دیتا ہے، کی فیصلہ کیتا اللہ تعبدوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ عبادت جدوں بھی کرنی ہے دیکھی دی سارے بولو اللہ کی دیکھو رڑا وجہ نا جدا عقیدہ نہیں ہو بے شک نہ بولے کہ جدا ایمان تے یقین ہے نا کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے مل کے بولے عبادت کی اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، عبادت رب دی کرنی ہے کہ ماپیاں دے نال حسن سلوک کرنا، ماپیاں دے نال چنگا برتاؤ کرنا، ماپیاں دے نال اچھا سلوک کرنا۔ اللہ عبادت تیری کیوں کرنی ہے، تیری عبادت کس واسطے کرنی ہے؟ فرمایا یزدانی سپارہ انہوں پہلا سنا دے تاکہ مسئلہ ہی حل ہو جائے، اللہ کی عبادت کیوں کرنی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دنیا والے ہو میری عبادت نہ کرنی ہے، میں تو پیدا کیتا والذین من قبلکم، کہ تواڈے تو پہلے لوگاں نوں بھی میں پیدا کیتا، میں تواڈے آباء و اجداد نوں پیدا کیتا لعلکم تتقون۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ میری
عبادت کرنی جے رب تو نے جن زمین نو تواڈے واسطے فرش بنا دیتا، آسمان نو چھت بنا دیتا، آسمان تو پانی برسایا، بارش برسائی، تے زمین دے وچوں پھل میوے اگا دیتے۔ اور لوگوں رب دیاں نعمتاں کھا کے، رب دیاں نعمتاں ہنڈا کے یاد کرو کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں نے کہ رب نے ساڈے واسطے لباس کا انتظام کر دیتا۔ سردیاں دے اندر نا گرم لباس مل جانا یہ بھی ہوتی بہت بڑی نعمت ہے۔ پوچھو انہاں دے کولوں جنہاں دیاں راتاں بیچاریاں دیاں باہر گزردیاں نے، یہ پہنن واسطے چیز کوئی نہیں، اتے جان واسطے گرم لباس کوئی نہیں، بہتر انہاں واسطے پوچھو انہاں دے کولوں کہ نعمت رب دی انہاں نے سانوں لباس عطا کیتا تاکہ سانوں گرمی تو بچاؤندا ہے، سردی تو بچاؤندا ہے۔ اللہ دی عبادت تا کرنی ہے اونے تواڈے واسطے نعمتاں بنا دیتیاں نے، کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں نے۔ اور میں اس بات کی ترجمانی کر دیا نے آدھے نے تاریاں دے پردے نے چراغ تیرے واسطے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کئی ساتھی نا منہ تے بکر مار کے بیٹھے یا بکرا لا کے ذرا اپنے چہرے چھپا کے نہیں بیٹھو، یہ چہرہ چھپا دا حکم بیبیاں نو ہے، بندیاں نو نہیں، یہ ذرا ہوشیار بیدار ہو کے بیٹھو۔ تاریاں دے پردے نے چراغ تیرے واسطے، بیویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، مجھا دودھ دے دیا زمیندارو، مجھا دودھ دے دیا سفید تیرے واسطے، مکھیاں بنا دیا نے شہد تیرے واسطے، رات دیا رانیاں دی رویل تیرے واسطے، کاؤ کے پہنگیا تریل تیرے واسطے، اور کینا کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمینہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے۔ سبحان اللہ۔ آمینہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے، کروڑا نالو چنگائی احسان کردگار دا، تو پھر بھی پتیا ہودا شکر نہیں گزاردا۔ قرآن کہہ رہے ہیں اللہ فرماتے میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے اپنی عبادت نال ماں باپ کی خدمت لو، ماں باپ کے نال محبت لو، اللہ نے نال برابر ذکر کیتا ہے۔ پہلے اپنی عبادت کا تذکرہ فرمایا، بعد میں ماپیاں کے نال اس نے سلوک کا تذکرہ کیتا۔ یہ وجہ کی ہے اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہے، انہیں لیکن ایک موٹی سی وجہ یہ سمجھ ہوتی ہے کہ حل کریا جے دنیا کے بندے دا باپ ایک ہو جائے، باپ سارے بولو باپ ایک ہو جائے۔ چھوٹا جہا بچہ نا چھوٹا جہا پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے اپنے باپ کے نال، تے باپ نو کسی دن کیا بیٹھے ابا میرا جی کردا میں اللہ دے گوانڈیاں دے بندے نو بھی ابو کہہ لواں، میں فلانے نو بھی ابو کہہ لواں، فلانے نو بھی باپ کہہ لواں گا، کہ باپ عقل مند سیاضا باپ غیرت مند باپ یہ برداشت کرے گا؟ وہ تو برداشت کرے گا؟ انہیں رب دیکھتے جو کی آتا ہے ابا جی کیڑی میں کوئی گستاخی کر دیتی ہے، میں تے آکھیا فلانے نو بھی ابو کہہ دے گا، اور انہیں آخنا پترا ابا صرف دنیا تے تو ہوندا ہے، حلالی اولاد دا باپ ایک ہوندا ہے۔ عربی کے اندر باپ نو اب کہندے نے، حلالی اولاد دا ابا ایک ہوندا ہے۔ انہیں آخنا پترا تیرے کھان پین کا انتظام میں کرا، تینوں رزق کا تیری ضروریات کو میں پورا کرا، لباس کا انتظام میں کرا، تیری جوتی پہنن واسطے میں لے آ کے دیوا، تیرے اور جان والیاں دی چاچیاں مامیاں دی انہاں دی خدمت میں کرا، تے تو فلانے نو بھی باپ آکھدا ہے، فلانے نو بھی ابو آکھدا ہے، مینوں مارا نہیں کھاتا۔ اور لوگوں آسمان
چاند رب دا، سورج رب دا، ستارے رب دے، اور زمین و آسمان دا نظام رب نے بنایا، عزت رب دیتا، تینوں کھان پین واسطے عزت اللہ نے عطا کیتا، لباس رب نے دیتا، زبان رب دیتی، اکھاں رب دیتیاں، کان رب دیتے، سر دماغ رب دیتا، اور سب کچھ عطا کر دیتا، اور جویں تینوں دنیا کے دوسرا باپ والا نہیں کھاتا، بیٹا باقی قسم ہے اللہ نو بھی اپنا شریک والا نہیں کھاتا۔ تینوں باپ تینوں شریک وارا نہیں کھاتا۔ کتنے یاد آئے شیخ القرآن محمد حسین صاحب شیخ اوپری رحمت اللہ، کیا تو رحمت اللہ عطا ان کی قبر منور کرنا، فرماتے ہوتے سن کہ کسی کو بندہ ملتا ہے نا، انہوں آدھا یار بھرا کنے ہو، آدھا جی 3 بہنا کنیاں نہیں، 2 چاچے کنے نہیں، 4 مامے کنے نہیں، 5 کدی کسی نے یہ بھی آخیا کہ ابے کنے نہیں، گل سمجھنے والی، کدی کسی نے آخیا انہیں نہ لکھتا رہنا، وہ کی پوچھنا اوے حلالی اولاد واسطے لکھو، تیار کرو، پوچھاؤ اپنے جوان بھی پوچھاؤ، حلالی اولاد واسطے اکلا اب کافی ہے، حلالی مسلمان واسطے کلا رب کافی ہے۔ اے حلالی اولاد کو بہت باپ والا نہیں کھانا، اے مسلمان تو تیری مت بچی ہے اور تینوں رب نے سب کچھ عطا کر دیتا، اے ساریاں نعمتاں کھا کے آنا بابیاں دیاں، پیراں دیاں، بابیاں دیاں، نظر مولا نیاز حسین بالے پیر دے نادیاں دیگا چڑھاوے اے دے نام دیاں جناب حلوے تے کھیرا تقسیم کر لیا، اللہ نو وارا کھانا ساڈی یہی دعوت ہے، ہاتھ بن کے عرض کرنا وا او یار دھیان کر، او کیڑی چیز ہے جڑی تے رب دے کول موجود کوئی نہیں، کیڑی چیز ہے؟ تو مٹی دیاں سیری ڈھیریاں تے سر سٹدا، جو انہاں ڈھیریاں تے اپنے آنسو سٹدا، صرف اس رب دے اگے جھکیا کر، اللہ دا بن جا، اللہ دا بن جا۔ تے قرآن بھی یہی کہہ رہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور لوگوں عبادت اللہ دی کرے آجے، اور دے نال کسی کو شریک نہ کرے آجے۔ دوسری گل دوسرا مسئلہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسری گل ہے عبادت اللہ دی کرنی ہے تے حسن سلوک ماں پیا دا کرنا، ماں پیا دی عزت کرنی ہے، ماں پیا دا احترام کرنا۔ اللہ ماں پیا دی عزت کنی کو کرنی ہے، اللہ فرماتے ہیں کرتا رہا، اللہ جی میں کیا ہو گیا میرے تے میرا باپ محنت کر کے مزدوریاں کر کے دیہڑیاں کر کے رحم کرتا رہا، میرے باپ نے گرمی نہیں ویکھی سردی نہیں ویکھی، میرے باپ نے دھوپا نہیں ویکھیا سردی نہیں ویکھی، میرا باپ میرے واسطے محنت کر کے کام کر کے مزدوریاں کر کے میرے واسطے انتظام کرتا رہا۔ اللہ جی میں میرے تے شفقت کرتا رہا، اللہ جی میرے باپ تے رحم کر دے، اللہ میرے باپ تے قبر تے کروڑا رحمتاں نازل کر دے، اللہ میرے ماں پیاں تے رحم کر دے، اللہ ماں پیاں دے واسطے دعا کریا کر، ماں پیاں واسطے دعا کریا کر۔ ایتھے ہی بس نہیں، ایک اور مقام سننا ذرا، اللہ فرماتے ہیں آئے نبی بن کے باس نے نبی کیا کہ باس نے اللہ کا ولی کیا، کون ہے؟ حضرت لقمان حکیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں کہ وصیت بڑی پیارا سننے والی ہے، آدھے نے بیٹے اللہ تو شریک باللہ شیئا، اے میرے بیٹے اللہ تو شریک باللہ، اے بیٹے
اللہ دے نال شرک نہ کرے کسے نو شریک نہ کر دے اگے کیا گیا اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اور دھیان کر ماں پیوں کی عزت کیوں کرنی ہے ماں پیوں کی خدمت کیوں کرنی ہے ماں کا حق رب نے کیوں بنایا اللہ فرماتے ہیں او بندیا تیری ماں نے مصیبت در مصیبت ازمائش در ازمائش تکلیف در تکلیف تینوں اٹھائی رکھیا تیریاں عزت تیریاں پرورشاں کیتیاں انہاں دی عزت کرنی انہاں دی خدمت کرنی ماپیاں دی ہر گل مننا ہے اگے کیا گیا وَإِنْ جَاهَدَاكَ أَلَّا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا فَلَا تُطِعْهُمَا اور لوگوں جدوں تک ماپے اللہ دی توحید دے خلاف تانوں کسے کام دا حکم نہ کرتے انہاں دی اس وقت تک گل مننی ہے کہ جدوں ماپے اللہ دی توحید دے اندر شرک کرن دی دعوت دین تے ماپیاں دی گل مننی پھر نہیں منتا جائز کماں دی اندر ماپیاں دی عزت کرنی ہے احترام کرنا یہ باپ کہہ دے پترا دربار کے چل سجدہ کرنا فلاں دے نا دی نظروں نیاز دینی ہے نہیں پھر ادب و احترام کے نال ماپیاں کو سمجھانا سمجھان کا انداز یہ ہونا چاہیے ہے کہ نبی ہے کہ اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں باپ مشرک ہے کہ بیٹا مواحد ہے کہ سمجھا رہے ہیں اپنے باپ کو بڑے پیار کے نال سمجھا رہے ہیں کہ سپارہ قرآن کا 16واں سورۃ کا نام سورہ مریم ہے اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِيمَ سبحان اللہ اور تھک گئے ہو بنا نہیں پڑھو نا سبحان اللہ کہو چھوٹے چھوٹے جوانیاں تے نہیں بول رہے پیچھے بڑے 5000 دے نوٹ چپ کر کے بیٹھے نے اسی بھی بولو اللہ تہاڈا قرآن کا پیار قبول فرمائے اللہ فرماتے ہیں میرے واسطے قرآن فی الکتاب ابراہیم انه كان صديقا نبيا قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا باپ مشرک ہے کہ بیٹا سمجھا رہے ہیں آندا ہے باجی انج نہ کرو انج کرنا ہو اللہ کی عبادت کرو تے نہ کسی نو شریک نہ کرو ابا جی اگر میں چھوٹا ہاں کہ تسی بڑے ہو پر پھر تے اللہ نے اپنی کتاب نازل کر دی ہے اینو نبوت عطا کر دی ہے ابا جی پاوے تسی باپ ہو کہ میں بیٹا ہاں پر ابا جی تانوں میرے آنکھے لگنا پے گا میری تابعداری کرنی پے گی تیری اتباع کرنی پے گی ابا جی نوں ڈر لگدا کہ رب دے عذاب سے مبتلا نہ ہو جایا جے اللہ دے عذاب وچ گرفتار نہ ہو جایا جے اب کو باپ مشرک تے بیٹا ادب نہ بلا رہا پتہ لگا نوجوانوں پتہ اس گل دا لگا ماپے مشرک بھی ہون تے پھر بھی او
انہاں دا ادب کرنا ہے ماپے بے دین بھی ہون پھر بھی انہاں دا ادب کرنا ہے پھر بھی انہاں دا احترام کرنا ہے جے نہیں سمجھے نا تے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آقا نے بولے تو بندہ سوال کردا سونیا میرے ماں باپ وچوں میرے تے سب تو زیادہ حق کیدا ہے آقا فرماتے ہیں تیری ماں دا کیدا کیدا سونیا اے دے بعد کیدا آقا فرماتے ہیں پھر تیری ماں دا سونیا پھر کیدا حق ہے آقا فرماتے ہیں پھر تیری ماں دا تے سونیا پھر کیدا حق ہے آقا فرماتے ہیں پھر تیرے باپ دا تین حق مان تین کیوں وجہ کی ہے سبب کی ہے ماں نے مصیبتاں وچ دکھاں تکلیفاں کرتے رو اٹھائی رکھیا تیریا پرورشاں کیتیاں تے ماں سمجھدی ہے اتے سردیاں وچ تینوں ٹھنڈ نہ لگ جائے گرمیاں وچ میرے پتر نوں کیتے گرمی نہ لگ جائے ماں اپنی پرواہ نہیں کرتی تینوں سردی گرمی تو بچاتی تے آندی ہے ایک وقت آئے گا اے میرا پتر جوان ہوئے گا تے میں دے جاندے دی کڈ ویکھاں گی اونتے دا منہ ویکھاں گی تے یارو اے سکھ وی نصیبہ نال ملتے ہیں سکھ بھی نصیبہ نال ملتے ہیں ماپیاں دل دل چ بڑے ارمان ہوتے ہیں بڑیاں خواہشاں ہوندیاں نے کہ میرا پتر میری خدمت کرے گا اپنے پتر دا بلند ستارہ ویکھاں گی پر اللہ ذوالجلال دی قسم نے کئیاں ماپیاں نوں اپنے پتراں دے بلند بخت ویکھنے نصیب ہی نہیں ہوندے کئیاں ماپیاں نوں اپنے پتراں دیاں بلند عظمتاں ویکھنیاں نصیب نہیں ہوندیاں ماما تے ٹر جاندیاں نے باپ بھی ٹر جاندے نے آسے آسے عمر گزاری تے چلے نے دکھ ہزار والی باغ دی ویکھن دیندا آیا جدوں بہارا مالی دا کم پانی لا پہلے طرح مالی دا کم پانی دینا او پر مشکا پاوے قدرت دا کم پھل پھل لانا او لاوے یا نا لاوے ماپیاں دی عزت کرنی ہے ماپیاں دے نال احترام کرنا آؤ میں صحیح بخاری دے کرنا سنا دیوا جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخبار والا واقعہ کسا پڑھیا ہی ہوئے گا سنیا بھی ہوئے گا رات حال کریا تھے جگہ کے پیر اسلام فرماتے ہیں پہلے مکہ دے اندر تین بندے گھروں نکلے تے جاندیا جاندیا جنگل پیا باہر سفر پہ کرتے ہیں کہ بارش شروع ہو جاتی ہے بارش ہو لگ پئی زیادہ باری ہو لگ پئی ایک کار وچ پناہ لے لیندے نے اگوں کار وچ ٹر جاندے نے تے کار وچ پناہ لے لیندے نے تے کار تے اوتوں ایک پتھر گردا او آ جاندا ہے تے اس دروازے دی اگے آ جاندا ہے کار دا دروازہ بند ہو جاندا ہے ہن اے سمجھدے نے اسی باہر نہیں نکل سکدے باہر نکلنے کی کوئی صورت ہی نظر نہیں آ رہی ایک جگہ آتا ہے ایجی کرو اپنی اپنی نیکی اللہ کے سامنے رکھو ایک دعا کرو اللہ سانو اس مصیبت کو نجات دے دے ایک نے کل کی تھی دوسرے نے کل کی تھی کہ جگہ دے پیر فرماتے نے تیسرے بندے کی باری آئی کہ تیسرا بندہ دعا کرتا ہے آتا ہے اے میری اللہ تینوں پتہ ہے میری ایک پٹی ماں سی میری ایک پٹی ماں سی کہ میرا باپ سی کہ اللہ میں بکریاں چراندا سا میں بکریاں دا کام کردا سا بکریاں چراندا سا کہ بکریاں
بکریاں واپس لے آ کے سب تو پہلے دودھ چو کے اپنے ماں باپ کو پلاتا سا تے پھر اپنے بیوی بچیاں کو پلاتا سا آندا ہے اللہ ایک دن انج ہویا میں بکریاں چرانا دور نکل گیا اللہ میں کافی دور نکل گیا تو واپس آیا تے گیا میری ماں سو گئی ہے میرا باپ میرا انتظار کرتا سو گیا آقا جی اللہ جی میں بکریاں چوئیا انہاں دا تو ایک برتن ایک جگہ تے چلن دیو جی ایک جگہ تے چھڑ دے ایک جگہ تے چھڑ دیو اے سمجھو اسرائیل نے دینا چاہیا جی کہ ہن کرو ذرا باقی نو اپنے آپ کو ایک آواز ٹھیک ہوئے تے چاہتی رہتی ہے بار بار چھیڑ چھاڑنا کریا کرو اللہ تو جزائے خیر عطا فرمائے سوچ تھوڑا بہت اچھا چلتا ہے ماشاءاللہ تے صحیح طرح لو بہتر طریقے نال چلاؤ اللہ تہاڈی کاروبار میں برکت فرمائے اللہ میں بکریاں چراتا دور نکل گیا تے واپس آیا تے واپس آ کے میں بکریاں دا دودھ چویا اونوں برتن وچ پا لیا تے میں دیکھیا میری ماں انتظار کرتی سو جاتی ہے تے نکے نکے بچے جڑے نے او میرے پیراں وچ روتے نے گلاندے نے تے آندے نے ابو جی سانو دودھ پیا دیو سانو دودھ پیا دیو تے اللہ آندا اے میرے اللہ میں ساری رات اپنی ماں دے سراوے کھلوتا رہا دودھ لے کے کھلوتا رہا وہ نکے نکے بچے جڑے سن وہ میرے پیراں وچ رو رو کے سو جاندے نے کوئی ایڑیاں لتاں نہ چمٹے آئے تے کوئی چار پائی تے پیا کوئی زمین تے پیا سویا نے جی رو کے سو جاندے نے جی رو کے سو جاندے نے اے اللہ ساری رات لنگ گئی صبح دا وقت ہویا کہ میری ماں دی اکھ کھلی تے ماں دی اکھ کھلی تے ماں پوچھدی ہے بیٹیا کدوں دا آیا آکھیا ابھی جمن والی ہے اپنا میں تے تھوڑی جی لیٹ ہو گئی سی اودوں دا آیا تے ساری رات لنگ گئی ہے تیرے سرانے کھلوتیا کدوں ماں اٹھے گی تے کدوں اینوں دودھ پیاواں گا بعد وچ بیوی بچیاں نوں پیاواں گا آندا اے میرے اللہ میری ماں اٹھی تے سب تو پہلے اپنی ماں نوں دودھ پلایا بعد وچ بیوی بچیاں نوں پلایا کہ پتہ کی آندا خالقہ مالکہ تیرا نام لیا اللہ کل جاندیاں بلاواں نے سبحان اللہ سبحان اللہ تیرا نام لیا اللہ کل جاندیاں بلاواں نے تیرے نام وچ اللہ شفاواں نے تیرے نام وچ اللہ شفاواں نے اور جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جاوندا قرآن اللہ دا ذکر او دے نام دا وظیفہ جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جاوندا رحمت دا مرکز بن جاندیاں او تھاواں نے رحمت دا مرکز بن جاندیاں او تھاواں نے تیرا نام لیا اللہ کل جاندیاں بلاواں نے تیرے نام وچ اللہ شفاواں نے او بدر منیر سانو جان تو عزیز نبی دیاں بیویاں جو ساڈیاں او ماواں نے بیویاں جو ساڈیاں او ماواں نے تیرا نام لیا اللہ کل جاندیاں بلاواں علی گل سنوانی جے اور ڈاکو چور ظالم خالص دین نہیں دس دے ایویں فتوے ویلے فتوے تے ویلیاں پٹھیاں کہانیاں ڈاکو چور ظالم خالص دین نہیں دس دے خالص دودھ دیندیاں مجھاں دے گاواں نے
ستوت دے دیا مجھا تے گوانے تیرے نام وچ اللہ شفاوائی شفاوانے آنا اے اللہ میں اپنی ماں نو سب تو پہلے دودھ پہ آیا اللہ جے میری نیکی تے تو قبول ہے جڑی میں ماں دی خدمت کرتا رہا اگر تیرے دربار اندر قبول و منظور ہے اس پتھر نو غار کو پرا کر دے حدیث پاک اندر موجود ہے جگہ دے پیر فرماتے ہوئے او تین بندے حلال کے زور نہ دے رہا کہ پتھر پرا نہ ہویا واری واری دعا کر دے رہا تے اللہ نے پتھر پرا کر دیتا اور پتہ لگا ماپیاں دی عزت کرنا خدمت کرنا دنیا تے بھی کم ہوتی ہے تے آخرت وچ بھی تے نافرمانی کیتیا ایتھے بھی ذلت تے اگے بھی اللہ سانو ایتھے بھی بچائے تے اوتھے بھی بچائے رب راضی کیویں جگہ دے پیر فرماتے نے جدے تے اوندا ماں باپ راضی او دے تے کائنات دا رب راضی اے ماں راضی تے رب راضی باپ راضی تے جگ راضی سب راضی ماں راضی تے ماں دے قدماں دے تھلے رب نے جنت رکھ دیتی جگہ دے پیر اسلام فرماتے ہوئے آقا فرماتے نے جدو میں معراج تے گیا تے رات جنت دے اندر سیر کرتا پھرنا وا تے سیر کردیا مینوں میرے اگے اگے قرآن دے پڑھن دی آواز سنائی دیتی ہے ایک بندہ جنت وچ قرآن پیا پڑھدا اودی بڑی پیاری آواز ہے میں پوچھا جبریل اے بندہ کون ہے جڑا ساڈے نالوں بھی اگے قرآن پیا پڑھدا جنت وچ لیے قرآن دی آواز آ رہی ہے تے جبریل آندے نے سنیا اے تہاڈا سیابی حارثہ بن نعمان ہے اے قرآن دنیا تے پڑھدا آواز جنت وچ جا رہی ہے آقا واپس آئے فرمایا کہ میں بھی کہاں کہ حارثہ نو اینا مقام کب ملیا آقا فرماتے نے اے ماں دا بڑا خدمت گزار سی ماں دا بڑا تابعدار سی اللہ نے ماں پیا کی خدمت گزاری کا انعام دیتا اے قرآن دنیا تے پڑھتا آواز جنت وچ جا رہی ہے آواز رب کی جنت وچ جا رہی ہے ماں پیا کی عزت کریا کر ماں پیا دا احترام کریا کر ماں پیا دیا کھیل لگیا کر ایتھے تے نبی بھی ماں پیا دا احترام کرتے رہ جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں باپ کا احترام اس قدر بیان کر دیتا ہے جگہ دے پیر اسلام فرماتے ہیں اور تیرے ماں پہ او ماں جنتوں کا فناروں کا اور نوجوانوں تیار کری آقا فرماتے ہیں تیرے ماں پہ تیرے واسطے جنت بھی نے تے جہنم بھی نے عزت کرے گا تے جنت ملے گی تے جے نافرمانی کرے گا تے رب جہنم تے سٹ دے گا ماپیاں دی عزت کریا کر ماپیاں دا احترام کریا کر ماپیاں دی آنکھیں لگیا کر ماپیاں دی عزت توقیر کو بجا لایا کر تے جگہ دے پیر رب دی حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے بھی نا باپ کے نال باپ کے نال کیویں پیار کر کے وفایا کیویں ادب کر کے وفایا ذرا دھیان کریا جے جگہ دے پیر صلوات و سلام میرے آقا اپنے نال صحابہ رہندے نے کہ مکہ فتح ہو گیا بولو مکہ فتح ہو گیا کہ مکہ فتح ہو جاتا کہ مکے دے فتح ہو جان دے بعد آقا فرماتے نے چلو حنین والے بھی پھیرا پا رہی ہے حوازن قبیلے والے بھی پھیرا پا رہی ہے ایک کیڑا قبیلہ جتوں دی میرے آقا دی ماں حلیمہ سی یہ قبیلہ فرمایا اوتھے بھی چلی اگے جا کے لڑائی نہیں ہوئی جھگڑا نہیں ہویا انہاں ویسے ہی دھیان چھوڑ دیتے کلمہ پڑھے ہویا کی ہے جگہ دے پیر صلوات و سلام آقا چلے جاتے ہیں انہاں اتیار چھوڑ دیتے ہیں تے صحابہ نے 6000 بندہ قیدی کر لیا کنے 6000 بندے لوگ قیدی بنا لیا انہاں قیدیوں نے
کئی درویے اینا کئی دیاں وچ ایک کئی درویے اینا کئی در کون ہے اینا نام ہے شیما اے کون ہے میرے آقا دی دودھ دی پہن اور اسی دے سکیاں پہنا دا حیا نہیں کردے سکیاں پہنا دی عزت نہیں کردے اسی آنے والے پہلے حصہ لینا ہی تھی اج کو بعد میرے دروازے تے نہیں ہونا اوے پہنا دا حق کھان والیو اب دیکھو نبی کی سکی پہن نہیں دودھ دی پہن ہے کہ میرے آقا نے عزت کر کے بخائی اینا قیدیاں میں چکر کرویے اینا نام شیما تے چل دیا نا آقا دے سیاپا رو آدھی ہے اے نبی دیو سپاہیو نبی دیو فوجیو میری دعاتے کے گزارش ہے میری ملاقات اپنے پیر نال دے کروا دیو میری ملاقات اپنے آقا نال دے کروا دیو صحابہ نے بی بی پتہ نہیں تو کون ہے کہ آقا بھی گالیاں بیبیاں نو ملنا پسند نہیں کرتے پتہ نہیں تو کون ہے اچھا اپنا تعارف دے کروا کہ بی بی آگئی ہے میرے پتا ملاقات تجھی کروا دیو جدو ملاقات ہوئے گی تے سارے راز ہی کھل جان گے سارے راز کھل جان گے ایسے کر کے ہاتھ کڑی لگی ہے تے میرے پیغمبر دے سامنے پیش کی جاتی ہے تے جگہ دے پیلے سلام دے سامنے کھڑی آقا فرماتے آقا نے نہیں پہچانیا فرمایا بی بی تو کون ہے آتی ہے میرے ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا تم مینوں نہیں پہچانیا میں تے تیری دودھ دی پیر شیما آ گیا میں تے تیری پیر آ گیا تے ویرا میں تے تینوں لوریاں دیندی سا میں تے تیرے نال پیار کردی سا تے میں آندی سا یا ربی اب کلا محمد حتی اراؤ یا بیعو امردا وَأَكْبِبَتُ آدِيمًا وَالْحُسَّدَا ثُمَّ أَرَاهُ سَيِّدًا وَمَسْعُودًا آدھیے نبیرہ میں تے لوریاں دے دیسا آدھی سا اے اللہ میرے پیر جہانہ دا امام بنا دے جگہ دا سردار بنا دے کہ اللہ آندے ہونگے نیشیما تو دعا کی دیئے کسے دا پیر ایک پیڑ دا سردار ہوئے گا ایک ملک دا ایک علاقے دا ایک قوم دا ایک قبیلے دا ایک بستی دا صرف مشرق دا مغرب دا شمال دا جنوب دا کسے دا پیر ایک پیڑ دا چودھری دے سردار ہوئے گا نیشیما میں تیری دعانوں اچھ قبول کیتا ہے میں تیرے بیروں سارے جہانہ دا سردار بنا دیتا ہے تیرے بیروں سارے جہانہ کا سردار بنا دیتا ہے آدھی پیرا تو مینوں نہیں پہچانیا میرا دھیان کریا جے پہلے کر کے اپنے بازو کو کپڑا پیچھے کیتا آدھی میرے ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویرا آدھی پیا اندیا کھیل دیا تو مینوں ایک باری تندی بٹی سی تے 50-55 سال لگ گئے او دا نشان آج بھی باقی ہے 50-55 سال نہ کہنے اوتا نشان آج بھی باقی ہے میرا میں تیری پیر آ گئی تے پیر کی آتی ہے سن میں میرا بدر منیرا تو بیٹھا ہے وچ کچہری اللہ میرے کائی نسانی شہید کی قبر کو نظر کر اللہ وہ دی قبر تے کروڑا رحمت ناظر فرما بڑی پیاری ترجمانی کی تھی پہلی آتی ہے سن میں میرا بدر منیرا تو بیٹھا ہے وچ کچہری میں پردے صدر دور دراٹی تے کر سن تو ایک میری نکیا ہوتیا میں بیٹی سی تیری شکل پیاری بھٹیا ہویا کر بیٹی اور میں تجھی واری
ماں میری تینوں دودھ پلاندی کہ میں سا تینوں چاندی نال محبت تینوں چاندی تے سارا دن کڈاندی تے تو اج بن گیا ہے پیر جگانا بہنوں کو دعا کروایا کرو اللہ انہاں دے چکے ہاتھ خالی نہیں موڑتا دعا کروایا آندھی کیے تو اج بن گیا پیر جگانا تو اج بن گیا پیر جگانا کہ پایا ایشان اچھیرا صحابہ تیرا پکڑ لیا قوم قبیلہ میرا تے بیرا اج میں کئی در پڑھ کے ہاتھ کڑی لگی ہے آدھی ہے بیرا اج میں کئی در پڑھ کے آئیا تیرے دوارے اے گل سن کے چم چم رو پیا اے گل سن کے چم چم رو پیا رب دے نبی پیارے آقا نے کی کیتا موٹیا اتو چادر لا کے میرا تک ذرا موٹیا اتو چادر لا کے پاک رسول الہی ایک بچائی شیما کارن ایک بچائی شیما کارن اتے ادبانال بٹھائی اصحابہ نے نفرت کی تھی غیر مذہب کی مائی تو کمبل پاک مزمل تو سارے پیٹ بچائی کہ نبی کے آنا نفرت کریو نبی کے آنا نفرت کریو اے اللہ ڈور لے آندھی اے میری پین رضائی جڑی نوری کھڑاندھی اپنی بہن کا حیا کیتا خود کی بہن کا ادب کیتا کیسا گل سنیا جے نا ایتھے ہی میرے آقا موجود نے ایک بڈھی جی مائی ہے بولو بڈھی جی مائی ہے کہ مائی کمزور ہو گئی ہے کہ مائی کمزور ہو گئی ہے ایسے کر کے نصیر بن کے بیٹھی ہے کہ میرے آقا کو پہچان دی ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام بیٹے نے ایک کون ہے میری دودھ دی ماں حلیمہ آ گئی ہے میری ماں حلیمہ آ گئی ہے آقا فرماتے ہیں اماں نی اماں آج اتنی دیر بعد میں تینوں دیکھیا میرے آقا پیار کر دے محبت کر دے آقا نے حکم دیتا سی آبا میری ماں بھی آ گئی ہے میری بہن بھی آ گئی ہے میں اپنی ماں پیا کی عزت نہیں کرنا وا آقا فرماتے ہیں بہنا کیویں آئی ہے اماں جی کیویں آئے ہو آدھی میں ساڈی ابیرا محمد میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ساڈا قبیلہ تواڈے ساتھیاں نے قیدی کر لیا انہاں نوں قیدی بنا لیا تے سونیا میں بڑے ہمے نال آئیا میں بڑے دعوے نال آئیا میں بڑے مان نال آئیا میں بڑا مان لے کے آئیا سونیا میرے قبیلے نے مینوں بھیجیا کہ تیرا پتر تے تیری گل نہیں موڑے گا
سونیا اج کر اج اللہ قیدیاں نو آزاد کر دے تے جگہ دے پیر سلام فرما دے او میرے صحابہ اج میری ماں گئی ہے میری بہن آ گئی ہے میں انہاں دا حیا اینا کیتا انہاں قیدیاں سارے نو آزاد کر دیو آزاد کر دیو آقا نے حکم کر دیتا حکم کیتا اصحابہ تائی رب دے نبی پیارے جلدی اے حکم کیتا اصحابہ تائی رب دے نبی پیارے جلدی کر دیو آزاد انہانو آزاد کر دیو قیدی سارے اور جلدی چھڑ دیو قیدیاں تائی جب حکم فرمایا پہل شیما سمیت قیدیاں اٹھے تے کلمہ بول سنایا 6000 کے 6000 پڑھتے نے ونشہد اللہ الہ پڑھو ونشہد اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہ نے ادب کر کے بتایا احترام کر کے بتایا ایک اختتام کی طرف میں لے آنا چاہتا ہوں جگہ دے پیر اپنے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے ایک دن سفر میں کرتے رہے صحابہ بھی میرے آقا دے نال میں گل سنوالی نے میرے آقا سفر میں کرتے رہے تے صحابہ بھی آقا دے نال موجود نے آقا چلدیاں ایک مقام آ جاندا ہے کہ میرے آقا اپنی سواری تو اتر جاندے نے تے صحابہ بھی سواری تو اترتے نے تے آقا صحابہ تو بکھریا ہو کے دور علاقے اندر تھوڑا جہا دور چلے گیا ایک ٹیڑھی نظر آئی ایک قبر نظر آئی تے جگہ تے پیلے سلام اس قبر دی ٹیڑھی نو کدی سجے پاسے سیدھا کر دے میں کدی کھبے پاسے سیدھا کر دے میں اس ٹیڑھی نو برابر کر دے میں تے میرے آقا علیہ السلام صحابہ فرما دے میں آقا اس قبر تے بیٹھے نے تے میرے آقا دی اکھاں وچوں چم چم آنسو دیاں قطاراں لگیاں نے نبی آنسو بہائی جا رہے نے میرے آقا روئی جا رہے نے تے صحابہ نے جدوں آقا نو روندیاں ویکھیا تے صحابہ نبی دے کول بیٹھ کے رو لگ پے نے آندے نے سونیا اے کدی قبر ہے آقا اے کدی ٹھہری ہے آقا فرماتے نے او میرے صحابہ تانوں نہیں پتا اے تے میری ماں آمینہ دی قبر ہے اے تے میری ماں آمینہ کی قبر ہے میرے آقا رو رہے آنسو بہا رہے آقا رو پراریاں یاداں ستاریاں ہو گیا کہ کیویں بی بی آمینہ نے تے روا کے تے جدائیاں دتیاں سن بی بی آمینہ میرے آقا نو لے کے تے یسرف دی اندر جاندیاں نے واپسی ہوندیاں نے ابواب مقام تے بی بی آمینہ دی طبیعت خراب ہو جاتی ہے حضرت آمینہ بیمار ہو جاتی ہے جگہ پیر اس وقت دے مطابق آقا علاج معالجے کا انتظام بھی کر دے میں کہ ہاں آمینہ نے سمجھیا اور میرا وقت تھوڑا ہی رہ گیا تے آقا دی انگلی پکڑ کے اپنی لوٹی ایمن نو پکڑا دے دیا ہے آدھی نہیں ایمن میرا تھوڑا یتیم ایدی انگلی دے داتے نو پکڑا دے تے کبھی دے داتے نو دورا یتیم
عظیم ہے اے نال باپ والا پیار بھی تسا کرنا تے ماں والا پیار بھی تسا ہی کرنا میرے آقا دی بات دا محترمہ میرے آقا نو کبھی سینے داری ہے کبھی آقا اٹھے دے تے ماں دی کھلچے بازو پا دے تے ماں کبھی متھا چومدی ہے تے کبھی سر چومدی ہے اور جس ماں نو اے پیا پتہ لگدا اور زیادہ دیر میں اپنے پتر نو ویکھ نہیں سکاگی ایڈیاں بلند بختان ایڈے بلند بخت دیکھنے مینوں نصیب نہیں ہون گے کہ ماں نے سمجھیا میرا وقت تھوڑا ہی رہ گیا تے بابا جی ترجمانی کر گیا آنے میں مکہ دور تے دور مدینہ مکہ دور تے دور مدینہ تے کیشا خبر نہ کوئی پردیس مقدر والی بات برابر ہوئی مائی آمینہ کیا دیا میرے بیٹے بیٹھنا منو نصیب نہ ہویا بیٹھنا منو نصیب نہ ہویا تیرا بلند ستارہ دیکھنا گیا تیری صورت تیرا باپ پیارا اچھا بیٹیا جی رب کی مرضی اسی بھی ہوئے تھے راضیا آدیا نے عمر تیری بچ برکت ہوئے عمر تیری بچ برکت ہوئے اور نوجوانوں ذرا دیار کریا جے جکا دے پیر اسلام فرما دے نے آقا فرما دے نے کہ اپنی ماں کو دعا کروایا کرو آقا فرما دے نے ایک پاسے 70 ولی جڑے اللہ دیو دے رسول دے فرما بردار جنہوں حقیقی ولی قرآن میں گیا آقا فرما دے نے ایک پاسے 70 ولی رال کے دعا کرن کہ دوسرے پاسے کلی ماں دعا کرے آقا فرما دے نے اللہ 17 ولیاں تو پہلے ماں کی دعا قبول کر لینے سبحان اللہ دعا کروایا کرو کہ ماں کی آتی ہے عمر تیری بچ برکت ہوئے بہت دعا فرمائی اکھا میری آہی چلو روور نیم اجل دی آئی چھوڑ چلی میں بچ پردیسا بار یتیم نمانا کون مقدر موڑن والا غالب کمر پانا نبی بھی ماں دی جدائی اندر ہو رہا اور یارو پتہ تے انہوں یہ نا جی ماں دنیا تو ٹر جائے پتہ تے انہوں یہ نا جیتا باپ دنیا تو ٹر جائے اب پوچھنا یتیمانو اجڑے یتیم پیتے نے پوچھنا اینا دیکھو لو نا ماں سر تے رہی نا باپ سر تے رہا ماں باپ کے بغیر دنیا جہان سجا سجا لگتا ماں ایک باغ بہشت بغیچہ ماں ایک باغ بہشت بغیچہ ٹھنڈیاں جسدیاں چھاواں در در تکے پیر وہ نانو مر جان جنا دیا ماں ایک باغ بہشت بغیچہ ٹھنڈیاں جسدیاں چھاواں ماوا والے ماوا دیول ماوا والے ماوا دیول سو فریاد میں جاول او کل جڑی باپ نہیں مندا یا بڑا بھرا بھی نہیں مندا اے بیٹا کدی لڑ کے منا لیندا کدی پیار کر کے منا لیندا ماوا والے ماوا دیول سو فریاد لے جاول
روکن مویا ماما والے آپ چپ کر جاون انے کانے کو جیتائی انے کانے کو جیتائی سکھنا بے مائی ماما پاج صورت کسے نار نصیب لائی اللہ بابی اللہ تکبیر کلام کرنے توفیق نصیب فرمائے کتاب و سنت یا اللہ توفیق عطا فرمائے میں نے الفاظ کی ختم کرنا آپ سے الحمدللہ